السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت دنوں کے بعد میں آپ سے روبرو ہوں۔ اس وقت جس موضوع پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ تھمبنیل سے ظاہر ہے، ٹائٹل سے ظاہر ہے، شادیوں کا مسئلہ اور شادیوں میں جو فضول خرچی ہے اور جو نام و نمود کے نام پہ جو خرچے ہیں، اس مسئلے پر کچھ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بڑا حساس مسئلہ ہے آج کے زمانے میں شادیوں کا، اور بہت تھکا دینے والا اور بہت سوچنے پر مجبور کرنے والا مسئلہ ہے۔ اس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ نہیں لے سکتے۔ جس شخص کے پاس ایک بچی ہو یا کئی بچیاں ہوں، اس کی پریشانی کا اندازہ وہ شخص نہیں کر سکتا جس کے پاس بچیاں نہ ہوں یا جس کے پاس شادی کے اخراجات نہ ہوں، شادی کا کوئی ایسا مسئلہ اس کے سامنے نہ ہو، زیورات ہوں، جہیز ہو اور موٹر گاڑی ہو، اور تمام طرح کے مطالبات خاص طور سے لڑکوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ گھوڑے جوڑے کی رقم کا سوال لڑکوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ ایک باپ، بیٹی کا باپ، وہ لوگوں کے فضول مطالبات اور اس فضول خرچی کے نیچے وہ دب کر رہ گیا ہے، پس کر رہ گیا۔ اس کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اس کی زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ اور یہ کسی اور معاشرے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے، مسلم سماج کی بات ہے، مسلم سوسائٹی کی بات ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ سب سے برکت والا نکاح اور سب سے برکت والی شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ۔ لیکن آج ہماری شادیوں کا کیا حال ہے؟ وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن پر دین و دنیا کی تمام دولتوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ایک اشارے پر جن کے لیے دنیا جن کے قدموں پر تھی، اور جو اس دنیا کے اور سارے جہان کے بے تاج بادشاہ تھے، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آپ نے کتنی سادہ انداز میں شادیاں فرمائیں۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی فرمائی، ولیمہ کیسا ہوتا تھا اور دیگر اخراجات کیا ہوتے تھے، بالکل سادہ، جس میں کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ لڑکی والوں پر آتا ہے اور نہ لڑکوں والوں پر آتا ہے۔ یہ ہے شادی۔ جب شادیاں آسان ہوں گی تو زنا مشکل ہو جائے گا۔ آج جو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے مباح کے کاموں کو، جو چیزیں ایک درجے میں مباح تھیں، اس کو اتنا بڑھا دیا، اس میں اتنا زیادہ خرچ کرنے لگے کہ وہ ایک وبال جان بن گیا ہے۔ مثلا ولیمے کی بات ہم کریں تو ولیمہ سنت ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پورے شہر کو جمع کر لیا جائے اور اس میں بہت زیادہ خرچ کیا جائے اور نام و نمود ہو اور زینت ہو اس میں اور طرح طرح کے کھانے ہوں، یعنی لاکھوں روپیہ اس میں صرف کر دیا جائے، اور وہ شخص جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ ولیمے میں گویا اپنی شان دکھائے اور اپنی دولت کا مظاہرہ کرے؟ یہ کہاں تک درست ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی ایسا ولیمہ نہیں فرمایا، لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ولیمے اتنے زیادہ پرتکلف ہونے لگے ہیں اور اتنا اس میں خرچ کیا جانے لگا ہے کہ ولیمے پر سوال اٹھتا ہے اور صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے، اس سے رکنا چاہیے۔ ہر چیز میں اعتدال پسندیدہ ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ کس چیز کی تعلیم دی گئی؟ اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے، میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو ولیمے بے شک سنت ہیں، لیکن اس میں اعتدال کی ضرورت ہے، میانہ روی کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا کھانا کھلایا جائے اور کچھ ایسی چیزیں ہوں جو سب کے لیے آسان ہوں، یعنی کہ امیروں کی شادیاں عالیشان ہوں اور غریبوں کی شادیاں وہ کمزور درجے کی ہوں، اور سمجھ میں آ جائے کہ غریب کی شادی ہو۔ شادی تو سب کی شادی ہے اور شادی کو سادہ ہونا چاہیے، سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ جس کے کئی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، اس کو جہیز کا بھی انتظام کرنا ہے، اس کو گاڑی کا انتظام کرنا ہے، بہترین قسم کی گاڑی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، عام طور سے لڑکے والوں کی طرف سے، لڑکوں کی طرف سے۔ اس کو گھوڑے جوڑی کی رقم دینی ہے جو لاکھوں میں ہوتی ہے۔ جیسا لڑکا تعلیم یافتہ لڑکا ہے تو وہ بڑی رقم مانگتا ہے، اور آدمی سماج کے دباؤ میں یا اچھے رشتے کی لالچ میں اس کو لگتا ہے کہ اچھا رشتہ ہے تو اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے وہ، اور کسی طرح جہیز کا، گھوڑے جوڑی کی رقم کا انتظام کرتا ہے، اور اس کے بعد زندگی بھر وہ قرض میں ڈوبا رہتا ہے اور گھٹ گھٹ کے اور پل پل وہ مرتا ہے۔ یہ کہاں کی شادی ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسا سماج ہم نے بنا دیا ہے؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جسے اللہ نے نوازا ہے
جس کے پاس خود دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، جس کے گھر میں ہر طرح کی آسائش کے سامان موجود ہیں، وہی جہیز کا مطالبہ کرتا ہے اور وہی گاڑیوں کا مطالبہ کرتا ہے، وہی گھوڑے جوڑے کی رقم کا مطالبہ کرتا ہے۔ بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں، اللہ کرے کہ ایسے اللہ کے بندوں کی تعداد بڑھ جائے جو صاف منع کر دیں کہ ہمیں نہ گھوڑے جوڑے کی رقم چاہیے، نہ ہمیں جہیز چاہیے، نہ ہمیں جو ہے ہمارا کوئی یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں یہ کھلائیے وہ کھلائیے اور ہم اتنے لوگ آ رہے ہیں بارات لے کر۔ ایسا کوئی ہمارا مطالبہ نہیں۔ آج بھی ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن وہ بہت سادگی کے ساتھ اور سنت طریقے سے، جو واقعی سنت طریقہ ہے اس کے مطابق اپنی شادیوں کو انجام دیتے ہیں اور اپنی شادیاں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ وہ اس زمانے میں لائق مبارکباد ہے۔ جسے اللہ نے دولت دی اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ یہ دولت خرچ کہاں کریں۔ سادہ اور آسان طریقہ، اس کو آسان راستہ یہ نظر آتا ہے کہ شادیوں میں خرچ کریں۔ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ بھی لوگ خرچ کرنے لگے ہیں شادیوں میں۔ حیرت ہوتی ہے یہ کیسی سوچ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت عطا کی ہے تو اس کو خرچ کہاں کرنا ہے؟ اس کے مصارف بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ جو غریب ہیں، غربا ہیں، ان پہ خرچ کریں، جو مساکین ہیں ان پر خرچ کریں، مسافرین پر خرچ کریں، جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، بے گناہ ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، بے گناہوں کی رہائی کا سامان کریں۔